السلام علیکم لسنرز، ناول انتہائے عشق آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 27 کی طرف۔ میں اپنے سینے میں جل رہا ہوں، آنکھوں میں بجھ رہا ہوں۔ شہریار نے کھڑکی سے باہر ہاشم کی کار کو گیٹ سے نکلتے دیکھا، پھر غصے سے ایک دم کھڑکی کے پردے کھینچ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کتنے خوش تھے وہ دونوں بہن بھائی، دوسروں کو امتحان میں ڈال کر وہ مزے سے اپنی زندگی جی رہے تھے۔ ان کی ہنسی نے شہریار کے جلتے دل پر تیل چھڑکا تھا۔ وہ غصے سے کھولتے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی، پھر بنا اس کے جواب کے انتظار کیے نور اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ شہریار نے تب کر اسے دیکھا۔ تمیز بھول گئی ہو تم؟ میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی، سرد لہجے میں کہا گیا۔ اوہ سوری، وہ دروازہ کھلا تھا تو نور شرمندگی سے بولی۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ گردن پھیر کر دیوار کو گھورنے لگا۔ نور نے اس کے لال چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کے آنے کی وجہ سے وہ غصے میں تھا، تبھی چائے بنا کر لائی تھی کہ شاید وہ ریلیکس ہو جائے، اور اس کا یوں غصہ ہونا نور کو پریشان کر دیتا تھا۔ ویسے بھی وہ غصے میں رہتا تھا، پر کبھی کبھی یہ غصہ شدید ہو جاتا تھا، جیسے اس وقت وہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ پر یہ چائے، اس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں چاہیے، ٹھنڈی لہجے میں بولا، پر میں نے خود آپ کے لیے بنائی ہے۔ وہ اسے دیکھتی آگے بڑھ کر چائے میز پر رکھنے لگی۔ اس کی بات پر شہریار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاڑ میں گئی تم اور یہ چائے! اس نے گھرا کر نور کا بازو تھام کر جھٹکا اور کپ ایک دم زمین پر گرا۔ کپ دور گرا تھا، ورنہ چائے گرم ضرور نور کے پاؤں جلا دیتی۔ اتنا غصہ کس بات کا ہے شہریار؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ انجان مت بنو، شہریار نے الفاظ جمائے۔ ہاشم لالا، اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ شہریار نے اس کے بازو کے گرد گرفت مضبوط کی تو نور تکلیف سے آنکھیں پینچ گئی۔ اپنے اس بھائی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو، تم دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہو، دوسروں کے دل جلا کر اپنی زندگی خوشی سے جی رہے ہو، خود غرض ہو تم لوگ۔ وہ سرد انداز میں دھاڑا۔ خود غرض ہم ہیں آپ کہ آپ؟ نور نے گلابی آنکھیں کھول کر شہریار کو دیکھا۔ آپ سے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی شہریار۔ آپ اپنی ذات میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ کو دوسروں سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کو ان کے غم نظر نہیں آتے، پر ان کی پل بھر کی مسکراہٹ آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ اپنی ذات میں اتنے مگن ہیں کہ آپ کو بس اپنا ہی آپ دکھائی دیتا ہے، دوسرا کوئی آپ کے لیے پاؤں کی دھول کے برابر ہے۔ بہت خود پرست ہیں آپ، وہ نم آواز میں بولتی اس کے غصے بھری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں ہوں میں خود پرست۔ جاؤ ان کے پاس جو اپنی ذات میں مگن نہ ہوں، جو تم پر دھیان دیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے چبا کر کہتے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ نور پیچھے رکھے میز سے ٹکرائی اور وہ گرنے لگی تو جلدی سے میز پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیا۔ آنکھوں میں نمکین پانی بہنے لگا۔ نازک دل اس کے انداز پر دکھ سے بھر گیا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا، پر وہ پاگل ہر بار اس کی جانب کھینچی چلی جاتی تھی۔ جانے اس شخص کی ایسی کیا کشش تھی جو اس کے پاؤں کی دھول بن گئی۔ وہ ہاک ہو رہی تھی۔ وہ شخص اپنی ذات کے حصار سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ اس کی طرف پشت کیے وہ غصے سے بولا۔ ماہ نے اس کی پشت کو دیکھ کر سسکی رونے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر اگلے پل پلٹ کر باہر کی طرف بھاگی۔ شہریار نے پلٹ کر دیکھا، وہ چلی گئی تھی۔ اس نے جلدی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی اور پھر دروازہ بند کرتا بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ کے بن رہا نہیں جاتا، کیا کہیں کچھ کہا نہیں جاتا۔ غم جانا میں لذت غم ہے، غم دنیا سہا نہیں جاتا۔ زندگی یوں کٹ رہی ہے مگر اب تماشا بنا نہیں جاتا۔ لوٹ آؤ صدائیں دیتے ہیں، زید فصل گل میں جیا نہیں جاتا۔ کلب میں افراتفری سے ماحول بھرا پڑا تھا اور ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ وہ بار بار ایک ہی طرف رکھے سٹول پر بیٹھی تھی اور ہاتھ میں جلتا سگریٹ تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب اس کی دوست نے گلاس اس کے سامنے رکھا۔ تابین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ پی لو، سارے غم بھول جاؤ گی۔ وہ آنکھ دبا کر بولی۔ محبت کا غم کسی بھی حال میں نہیں بھولتا مائی ڈیئر، تابین نے تلخی سے کہا۔ ٹرائی تو کرو، اس نے زور دیا۔ تابین نے کچھ پل گلاس کو گرا، پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھانے لگی جب کسی اور نے اٹھا لیا۔ بری عادتوں اور برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے، مردانہ آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ اس کی بات تابین کے دوست پر منہ بنا کر دوسری طرف چلے گی۔ اوہ، ہاشم خان کا بیسٹ فرینڈ اسپند یار ملک، اور یہاں؟
ताबीन ने मुस्कुरा कर उसे देखा। अस्पी ने गिलास एक तरफ रखा और फिर उसके सामने बैठा। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? उसने आबरू उठाकर कहा। क्या तुमने भी कोई बुरी आदत पाल रखी है? ताबीन ने कहकर सिगरेट का कश लगाया। अल्लाह का शुक्र है मुझ में कोई बुरी आदत नहीं, अस्पी ने सुकून से कहा। फिर ताबीन को देखा। सिगरेट इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए, समझाने वाले अंदाज में कहा गया। वाकई? ताबीन हंसी भरे अगले लम्हे जाने क्या सोचकर सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दिया। अब ठीक है? उसने आबरू उठाकर पूछा। बिल्कुल ठीक, अस्पी मदम अज़ा अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है? ताबीन ने एकदम पूछा। इंसानी जान की फिक्र होती है मुझे, वो कंधा उचका कर बोला। तो जरा आसपास नजरें दौड़ाता ताबीन ने इशारा किया। वहां कोई ड्रंक कर रहा था तो कोई सिगरेट फूंक रहा था। सब अपने अपने शुगल में मसरूफ थे। इन सब को छोड़ो, तुम इधर ही क्यों आए? उसने तंजिया कहा। तुम दोस्त हो इसलिए, अस्पी ने दूसरी तरफ देखते जवाब दिया। वाह, एक दोस्त ने दुश्मन बना रखा है और दूसरा दोस्त हमें दोस्त कहता है। ये खूब रही। वो बात मुकम्मल करके हंसी। हाशिम तुम्हें दोस्त नहीं समझता, हाशिम तुम्हें दुश्मन नहीं समझता, अस्पी ने उसे देखकर कहा। दोस्त भी तो नहीं मानता, वो अफसोस से बोली। तुम उस सच्चाई को कबूल क्यों नहीं कर लेती? वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं कबूल कर लूँ ये सब, पर मेरा दिल नहीं मानता। वो सर झुकाकर मदम आवाज में बोली। कोशिश तो करो। अस्पी ने उसकी झुकी पलकों को देखा। बहुत कोशिश करके देख ली पर कोई फायदा नहीं। इसके लहजे में उदासी उतरी। वैसे एक बात कहूँ? उसने एकदम सर उठाकर अस्पी को देखा। अस्पी ने सर हिलाया। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। हाशिम खान खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसा मुखलिस दोस्त मिला, वो मगन सी बोली। अस्पी बेसाख्ता मुस्कुराया। और मुझे उस जैसा, उसने ताबीन की आंखों में देखकर कहा और एकदम हंसी। हाँ, तुम दोनों की दोस्ती मिसाली है। उसने रजामंदी से सर हिलाया। मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? उसने अचानक पूछा। तुम्हारे दोस्त को बुरा लगेगा, वो तंजिया बोली। तुम बस जवाब दो, यस और नो, अस्पी दो टोक अंदाज में। ताबीन ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ में जवाब दिया। ताबीन अपनी दोस्त के यहाँ आई हुई थी और उसे बताकर वो अस्पी के साथ वहां से निकली। दोनों ने दोस्ताना माहौल में डिनर किया। फिर अस्पी उसे घर ड्रॉप करने लगा। कार सड़क पर चल रही थी। अस्पी ने ड्राइव करते गर्दन फेरकर उसे देखा। तुम इन बुरी दोस्तों से दूर क्यों नहीं रहती? अचानक बोला था। क्योंकि मेरे पास इनके अलावा कोई अच्छा दोस्त है ही नहीं, उसने हंसकर जवाब दिया। तुम अच्छे दोस्त बनाओगी तो होंगे ना? अस्पी ने उसे देखकर कहा। ताबीन उसे देखने लगी और फिर अचानक बोली। तुम बनोगे क्या मेरे दोस्त? हम तो पहले से ही आपके दोस्त हैं मादाम। वो एकदम मुस्कुराने लगा। वाकई? ताबीन ने मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। अब मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक अच्छा दोस्त आ गया है। वो शरारत से बोली। जी बिल्कुल, आपकी किस्मत है। अस्पी ने शोखी से सर खम किया। ताबीन हंसने लगी पर उसकी हंसी खोखली थी। अस्पी उसे देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? ताबीन ने हंसी रोककर आबरू उठाया। इस उदासी से बाहर क्यों नहीं आ जाती? क्यों खुद को जला रही हो? तुम्हारे दोस्त ने इस उदासी को मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दिया है और अब जलते रहना मेरा मुकद्दर है। वो तलखी से बोली। अंधेरों से निकलकर रोशनी का हाथ थामोगी तो उदासी का नामो निशान नहीं रहेगा, उसने आहिस्ता आवाज में कहा। अब ताबीन हसन अफंदी की जिंदगी में अंधेरे ही हैं, उसे रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। अस्पी, वो मदम आवाज में कहती सर फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगी। आंखों में नमी फैलने लगी थी। अस्पी ने एक दुख भरी नजर उस पर डाली और फिर खामोशी से ड्राइव करने लगा। हसन विला के बाहर गाड़ी कार रुकी तो ताबीन बाहर निकली। थैंक यू, अस्पी नरमी से खिड़की से झांक कर बोली। गुड नाइट, अस्पी ने मुस्कुरा कर कहा तो वो सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देखकर वो भी आहिस्ता से कार आगे बढ़ा ले गया। शहरयार हान बाबा के सामने बैठा था और उस वक्त कमरे में बस सिर्फ दोनों ही मौजूद थे। हान बाबा ने बात शुरू की। आपको मालूम है कि घर में आजकल क्या बातें चल रही हैं? जी, शहरयार ने सर हिलाया। हमने बेटे का बाप बनकर आपका जवाब सुन लिया। अब हम बेटी के बाप बनकर आपसे पूछते हैं कि शहरयार, क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? वो बगौर उसके चेहरे को देख रहे थे। हान बाबा, मुझे आपका हर फैसला कबूल है, वो झुके सर के साथ बोला। जो कुछ भी हाशिम ने किया, हान बाबा कहते हुए एकदम खामोश हुए। इस बात को रहने दें हान बाबा, वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है, शहरयार ने लहजे को नरम बनाकर कहा, जबकि दिल में बेचैनी ही बेचैनी थी। आपने मेरा मान रखा है शहरयार, हान बाबा की आवाज में फख्र के साथ कहीं दुख भी छुपा था।
شہریار اٹھ کر ان کے پاس آیا۔ خان بابا آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے لیے سب کچھ ہے۔ خان بابا کی موت کے بعد آپ نے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، جیتے رہے بیٹا۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ شہریار نے دکھتی آنکھیں بند کر لی، ان کے سینے سے الگ ہو کر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ ہم جا کر آپ کی ام جان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ خان بابا اس کا کندھا تھپک کر کمرے سے نکل گئے۔ شہریار سنجیدہ چہرے کے ساتھ صوفے پر نیم دراز ہوا۔ اس کی اور مانور کی شادی کی تاریخ رکھی جانے والی تھی۔ جب سے مانور کا رشتہ آیا تھا تب سے ام جان پریشان تھی۔ انہوں نے خان بابا سے بات کی اور تب سے گھر میں ان کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ مانور کے لیے ابراہیم کا رشتہ آنے پر شہریار کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، پر مانور سے شادی اس نے ابھی شادی کا نہیں سوچا تھا۔ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل و دماغ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ شادی کر کے اس لڑکی کو مزید امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، پر خان بابا کی بات کے آگے وہ انکار نہ کر سکا اور ہاں میں جواب دے دیا۔ آنکھیں سختی سے بند کیے وہ سوچوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ محبت تو محبت ہے اور ہمیشہ تم سے رہے گی، پھر چاہے تم ناراض ہو، بے رخی دکھاؤ، جلاؤ اور خاموش ہو جاؤ یا بھول جاؤ۔ ہاشم موبائل کان سے لگائے کار سے نکل کر اندر کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی سے باہر آیا تھا، موبائل پر نور سے بات کر رہا تھا جو اس سے نازلی کا پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بتاتا ہوں مانو، ذرا رک جاؤ، وہ مسکراتی آواز میں کہتا نازلی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کل نور اور آبی سے بات کر کے ہاشم کے دل پر چھائی سی اداسی ہٹ گئی تھی۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے نازلی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نازلی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے دائیں سائڈ پر وہ دیکھ سکتا تھا کہ سفید دوپٹہ اچھے سے سر پر لپیٹ رکھا تھا، لب آہستہ سے ہل رہے تھے اور پلکیں جھکی ہوئی تھی، اور اس کا شاداب چہرہ اس وقت اتنا پاکیزہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹا نہ سکا۔ مانور کی آواز پر وہ بنا نازلی سے نظریں ہٹائے کچھ قدم پیچھے ہوا اور پھر آہستہ سے آواز میں بولا، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، بعد میں بات کریں گے مانو، اسے بتا کر ہاشم نے کال کٹ کی، پھر کھلے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے چہرے سے جیسے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہاشم نے کسی انسان میں آج تک اتنی پاکیزگی نہیں دیکھی۔ وہ لڑکی ہر دن اسے نئے انداز میں دیوانہ کرتی۔ وہ اچھی لڑکی جو اس وقت اللہ کے سامنے سر جھکا رہی تھی، وہ اس کا نصیب تھی۔ اس چاند کو اللہ نے اس کی جھولی میں ڈالا تھا۔ پہلے اس لڑکی کے حسن نے اسے گھائل کیا تھا اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی عادت، اس شخصیت اس سے پہلے سے زیادہ اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ کسی کا ہم سفر اگر اس کانچ جیسی لڑکی جیسا ہو تو کیوں کر دیوانہ نہ ہو۔ وہ لڑکی دنیا اور دین کو بخوبی سے ساتھ لے کر چل رہی تھی، دونوں جگہ۔ ایک اچھی لڑکی اچھی طرح اپنا کردار نبھا رہی تھی۔ وہ خود اتنا اچھا، اتنا پرہیزگار نہ تھا، پر اللہ نے اسے وہ ہیرے جیسی لڑکی دے دی تھی۔ وہ باکمال تھی، وہ سب سے منفرد تھی، کیونکہ وہ ہاشم خان کی نازلی تھی۔ نازلی نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ پوری طرح سے عبادت میں مگن تھی، مگر ہاشم کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ وہ ہاتھ سامنے پھیلائے زیر لب اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ ہاشم کی نظریں اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سفر کرنے لگی۔ سینے میں دھڑکتا دل زور زور سے پھڑپڑانے لگا۔ یہ آنسو اس کے دیے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے بہتے اس شفاف پانی کی وجہ وہ تھا۔ ہاشم کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ سیاہ آنکھوں میں دکھ اترتا تھا، اور نور نے صحیح کہا تھا کہ یہ اس کی خود غرضی تھی کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کو اندھیروں میں لا چھوڑا تھا۔ وہ شاید محبت کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ اپنے جنون میں اندھا ہو گیا تھا۔ اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ ایک آخری نظر نازلی کے چہرے پر ڈال کر وہ ایک دم پیچھے ہوتا پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نازلی نے دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرے، پھر دوپٹے سے آنکھیں خشک کرتی جائے نماز اٹھانے لگی۔ جائے نماز رکھ کر وہ چھوٹی پٹھانی کو بلانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ چھوٹی پٹھانی آج کل نازلی کے ہاتھ لگ گئی تھی، اور نازلی روز 1 گھنٹہ چھوٹی پٹھانی کو پڑھائی کرواتی تھی۔ جیسے نوری کی شامت آتی تھی پڑھائی کے معاملے میں، ویسے اب چھوٹی پٹھانی کی آتی تھی۔ وہ بھی نوری کی طرح پڑھائی سے دور بھاگتی تھی۔ وہ ہاشم کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی جب ہلکے کھلے دروازے سے ہاشم کی بھاری آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ ہاشم الفاظ پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ فون پر حسن افندی کے سیکرٹری سے بات کرتا۔ اس سے حسن
افندی کا پوچھ رہا تھا۔ ہاشم کو حسن افندی سے بات کرنی تھی، کیوں؟ کیا جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، تو کیا وہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا مزید بات بگاڑنا چاہتا تھا؟ نازلی کا دماغ الجھ رہا تھا، پر دل میں کہیں امید کی کلی اٹھ اٹھی تھی کہ شاید ہاشم سب کچھ ٹھیک کر دے۔ ہاشم کی آواز بند ہوئی، پھر دروازے کے قریب آتی قدموں کی چاپ پر نازلی جڑ سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہاشم کمرے سے باہر نکلا، نازلی کو جاتے دیکھ کر ایک دم اسے پکارا۔ نازلی اس کی آواز پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رک کر پلٹی۔ جی مدم آواز میں بولی۔ ہاشم قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اس کے چہرے کو باغور دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر نازلی جھجک کر سر جھکا گئی۔ اسے لگا شاید وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ کتنی بری بات تھی۔ نازلی کو شرمندگی نے گھیرا۔ نازلی کو دیکھتی وہ سیاہ آنکھیں مضطرب تھی۔ دل کے کونے کونے میں بے چینی نے گھر کر رکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ بیٹھا کہ تم اللہ کے سامنے میری شکایت تو کرتی ہوگی نا؟ یہ شاید میرے لیے تمہارے لبوں سے بد دعا بھی نکلتی ہوگی۔ وہ عجیب لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر نازلی نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اس کی بات سمجھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، میں صرف دعا کرتی ہوں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے لیے۔ وہ مدھم آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ تمہاری دعا مجھ سے دور جانے کی ہوگی نا؟ وہ بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر نازلی نظریں پھیر گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاں، اس کی یہی دعا تھی کہ وہ شخص کسی طرح اس کی زندگی سے نکل جائے، وہ کہیں بہت دور چلا جائے، وہ کبھی اسے دوبارہ دکھائی نہ دے تاکہ وہ سکون سے جی سکے۔ تم پلیز یہ دعا نہ کیا کرو۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر التجا کر رہا تھا۔ وہ دنیا والوں سے لڑ کر اس لڑکی کو پا سکتا تھا، پر وہ اب لڑکی سے دور ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ذات پاک کے سامنے تو وہ بھی حق بھی نہ تھا۔ وہ اس لڑکی کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا جسے پانے کی اتنی لگن تھی۔ وہ لڑکی اللہ کے دربار میں سر جھکا کر اس سے بچھڑنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ بات اس کا دل کیسے برداشت کرتا؟ یہ اس کے لیے محبت بھرے دل پر ظلم نہیں تو اور کیا تھا؟ پھر کیا دعا کروں؟ کافی دیر بعد نازلی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اگر مجھ سے جدائی چاہتے ہو تو مجھ سے دور جانے کی دعائیں کرنے کے بجائے میرے مرنے کی دعا کیا کرو، کیونکہ میرے لیے دونوں ایک ہی برابر ہیں۔ کہتے اس کی آنکھوں میں دکھ اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ نازلی دنگ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس قدر دیوانہ تھا؟ اس کی دوری سہنے کے بجائے مر جانے کو ترجیح دے رہا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ کوئی کسی سے اس حد تک محبت کر سکتا ہے؟ نازلی کو یقین نہ تھا۔ وہ کیسے مان لیتی کہ یہ شخص جس نے اسے برباد کیا تھا وہ اسے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ آج کل ایسی محبت کسی کو نہیں کرتا۔ وہ شخص صرف اس کے نازک دل کے ساتھ اپنے کہے ایموشنل الفاظ سے کھیل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس قسم کی باتوں سے ڈر جاتی ہے۔ اس کا دل ایسی باتیں برداشت نہیں کر پاتا، تبھی جان کر وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں سوچ کر اس کے سر پر غصہ سوار ہوا۔ وہ شخص جانے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اس کی جیسی جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے تپے انداز میں ہاشم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، آج سے میں آپ سے دور جانے کی دعا کے بجائے آپ کے مرنے کی دعا کروں گی، تاکہ آپ مجھ سے کبھی میرے آس پاس نظر نہ آئے، مجھے کبھی آپ کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی نہ دے۔ تنزیہ انداز میں چبا کر کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب یہ دعا ٹھیک ہے نا؟ سرد انداز میں اپنے الفاظ پر زور دے کر کہتی، آخر میں تپ کر مسکرائی۔ اس کے الفاظ، اس کا انداز ہاشم کے دل میں زہر میں ڈوبتے تیر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ سیاہی مائل آنکھوں میں جلتے دیے ایک دم بجھے تھے، ان میں دور دور تک ویرانی پھیلی تھی۔ دل کا عالم بیان کرنے سے باہر تھا۔ اپنی کیفیت پر اگلے پل اس کے وجیح چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اذیت بھری دل کو سینے سے کھینچ نکالنے والی مسکراہٹ۔ نازلی کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ بات کہہ کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ نیلی آنکھیں ہاشم کی کرب میں ڈوبی مسکراہٹ پر طنزیہ انداز میں ایک دم یوں مایوس چھلکانے لگی۔ اس شخص کے چہرے پہ یہ مسکراہٹ نازلی کا دل نکال لے گئی۔ وہ پل میں وہی کھڑے کھڑے دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ بنا پلکے چپکائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اس کا نازک ہاتھ اوپر کر لبوں تک لے گیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے بوسہ دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، بالکل ٹھیک۔ جس انداز میں یہ دو لفظ کہے گئے تھے نا، وہ نازلی کا دم گھونٹنے لگے۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ محبت سے اس کا گال تھپک کر وہاں سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چلا گیا، جانے
کتنا وقت بیتا تھا وہ وہیں اسی انداز میں کھڑی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور چہرہ زرد ہو رہا تھا، دل نے دھڑکنے کے انداز بدلا تھا، الگ سرتال چھڑ چکے تھے اور پورے جسم میں اسے دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نازلی باجی کیا ہوا آپ کو؟ چھوٹی پٹھانی نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اف، آپ کے ہاتھ تو برف ہو رہے ہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ نازلی نے حالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ آئیں، یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے اسے صوفے پر بٹھا کر وہاں سے کچن کی طرف بھاگی۔ نازلی کا کانپتا ہوا ہاتھ لبوں پر رہ گئی اور دل بار بار اسے وہ منظر یاد دلا رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس شخص کی دکھ بھری جان لیوا مسکراہٹ آ رہی تھی۔ گھٹنوں پر کونیاں ٹکا کر وہ دونوں آنکھوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی جیسے اس منظر کو غائب کرنا چاہا تھا، پر کچھ نہ ہوا۔ وہ منظر اب اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ اب وہ ہزار کوششیں بھی کر لیتی تو اس سے جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ اللہ جی، کاش ایسا نہ کہتی، وہ نم آواز میں بولی۔ نازلی باجی، چھوٹی پٹھانی نے اس کا کندھا ہلایا۔ نازلی نے چونک کر اس کی آنکھوں میں ہاتھ ہلائے۔ چھوٹی پٹھانی نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ نازلی نے نفی سے سر ہلایا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چھوٹی پٹھانی گلاس پر میز گلاس پر رکھتے ہوئے اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے معصومیت پریشانی سے پوچھا۔ نازلی نے گالوں انگلیوں سے چھو کر نمی محسوس کی۔ وہ رو رہی تھی۔ کیوں؟ اپنے کہے الفاظ پر، اب اس کا دل اچانک بدلنے والی کیفیت پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک پل اس کا دل مدھم ہوتا چلا گیا تو اگلے پل اس شخص کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتا تو دل دھڑکن کی رفتار پکڑ لیتی۔ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے نم آنکھوں سے چھوٹی پٹھانی کو دیکھا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، بس رونے کا دل چاہ رہا ہے میری چھوٹی پٹھانی، وہ روندی آواز میں معصومیت کے ساتھ سامنے بیٹھی بڑی بڑی آنکھوں والی چھوٹی پٹھانی سے کہہ رہی تھی، جو اس کی بات پر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر اگلے پل جو ہوا اسے نازلی نے ہوش اڑا دیے۔ چھوٹی پٹھانی کی آنکھوں نے تیزی سے سیلاب جیسا منظر پیش کیا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مورے مورے، جلدی آئیں، دیکھیں نازلی باجی کے دل کو کچھ ہو رہا ہے، وہ نازلی کا ہاتھ تھام کر اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہائے مورے، جلدی آئیں، نازلی باجی کے ہاتھ برف بنے ہیں، یہ کانپ رہی ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی نازلی باجی۔ وہ روتے ہوئے اپنے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں کو رگڑ کر رہی تھی، جبکہ نازلی رونا بھول کر حیرت سے چھوٹی پٹھانی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی گلجان بھاگی بھاگی وہاں پہنچی۔ کیا ہو گیا؟ وہ فکر مندی سے ہانپتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہو رہا ہے مورے، ویسے ہی جیسے بابا کے دل کو کچھ ہوا تھا، چھوٹی پٹھانی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ، میں ابھی ہاشم صاحب کو فون کرتی ہوں۔ گلجان دل پر ہاتھ رکھ کر حواس باختہ سی فون کی طرف بڑھی۔ ہاشم کے نام پر نازلی جھٹ سے ہوش میں آئی۔ رکیں گلجان، مجھے کچھ نہیں ہوا، چھوٹی پٹھانی رونا بند کرو، میں ٹھیک ہوں، اس نے دونوں ماں بیٹی کو سمجھایا۔ اب آپ کے دل میں کچھ نہیں ہو رہا؟ چھوٹی پٹھانی نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، نازلی نے جھوٹ بولا، سچ بول کر اس کا انجام دیکھ چکی تھی۔ شکر اللہ کا، چھوٹی پٹھانی نے آنسو صاف کیے۔ گلجان نے بھی لمبی سانس کھینچی۔ اوپر اٹھو بیٹا، اٹھو بیٹھو، اور یہ بتاؤ تم روئی کیوں؟ اس نے چھوٹی پٹھانی کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ نہ 1 سال پہلے میرے بابا کے دل میں بھی کچھ ہوا تھا اور ان کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور ان کا وجود بھی کانپ رہا تھا، وہ اداسی سے کہتی سر جھکا گئی۔ نازلی کو اس کی بات کی سمجھ نہ آئی۔ اس نے سوالیہ انداز میں گلجان کو دیکھا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ ان کے بابا کا دل کا دورہ پڑ رہا تھا اور ہمیں اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، گلجان نم آنکھوں کے ساتھ کہتی، منہ پر دوپٹہ رکھ کر سسکی روکتی وہاں سے چلی گئی۔ چھوٹی پٹھانی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نازلی نے آگے ہو کر اس چھوٹی سی لڑکی کو گلے لگا لیا۔ شش پیاری لڑکی، بس رونا نہیں ہے، تم اپنے بابا کے لیے دعا کیا کرو، وہ نرمی سے بولی۔ وہ تو میں ہر نماز کے ساتھ اپنے بابا کے لیے دعا کرتی ہوں نازلی باجی، اس نے نازلی سے الگ ہو کر بتایا تھا۔ بہت اچھی بچی ہو تم، نازلی نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چھوٹی پٹھانی مدم سی مسکرائی۔ شکر آپ ٹھیک ہیں، وہ نازلی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نازلی نے مسکرا کر اس کا گال کھینچا۔ میری اتنی فکر ہے میری چھوٹی سی دوست کو، نازلی نے پیار سے کہا۔ جی ہاں، چھوٹی پٹھانی نے زور سے سر ہلایا تو نازلی نے محبت سے اس کے بال بگاڑے۔ وہ مسکرانے لگی۔ نازلی کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، پر ان سب نے اسے اپنا بنا لیا تھا اور ان کے لیے وہ ضروری ہو گئی تھی، خاص طور پر وہ اس مغرور شخص کے لیے۔ شام کے قریب وہ چھوٹی پٹھانی کو پڑھانے بیٹھ گئی۔ جب تک مصروف رہی اسے ہاشم کا خیال نہ آیا، پر جیسے ہی فارغ ہوئی سوچوں نے اسے پاگل کرنا شروع کر دیا۔
رات کے سائے پھیل چکے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتی پینٹنگ روم کی طرف آئی۔ سوچوں سے جان چھڑانے، دل کی بے چینی اور اس شخص کا خیال ذہن سے مٹانے کے لیے وہ خود کو رنگوں کی دنیا میں گم کر دینا چاہتی تھی۔ کینوس سیٹ کرتی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہوئی تو 9 بجے کے قریب اس کی کار کہان ولا کے پورچ میں رکی۔ وہ مسکراتا ہوا کار سے باہر آیا۔ جاتے وقت وہ جتنا ٹوٹا ہوا تھا اب اتنا ہی خوش لگ رہا تھا۔ وہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ ہو گیا تھا، پھر وہ خوش کیوں نہ ہوتا۔ تیزی سے ہال میں داخل ہوتا وہ نازلی کو تلاش کر رہا تھا اور اس کے کمرے کی طرف گیا، پر وہ وہاں بھی نہ تھی۔ پھر وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اوپر پہنچ کر اس نے پینٹنگ روم کا دروازہ کھول کر دائیں طرف دیکھا۔ نازلی کی پشت اس کی طرف تھی اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مگن سی سٹول پر بیٹھی پینٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ہاشم آہستہ سے چلتا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ مہارت سے اس کا برش کینوس پر چل رہا تھا۔ ایک لڑکی کھلے آسمان تلے کھڑی تھی اور اس کا کالا گھیرے دار لباس ہوا سے پیچھے کی طرف اڑ رہا تھا۔ بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا اور وہ لڑکی مگن سی اپنی شہادت کی انگلی کی پشت پر بیٹھی سترنگی تتلیوں کو مگن انداز میں دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی، بس نازلی اور اس کے سیاہ لباس کو مزید گہرائی سے پینٹ کر رہی تھی۔ ہاشم نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور پھر کیمرہ آن کر کے اس کا رخ نازلی کی طرف کیا اور پکس کلک کرنے لگا۔ پک کلک ہونے کی آواز پر نازلی نے جھٹ سے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ ہاشم کو دیکھ کر آنکھوں میں حیرت جاگی۔ ہاشم نے اس پوز میں اس کی پک لی۔ نازلی کا دل دھک دھک کرنے لگا، پر دل پر دھیان نہ دیتی وہ تب کر جلدی سے سٹول سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے ہاشم کا یوں اس کی پکس لینا اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب آنے تک ایک کے بعد ایک اس کی تصویر لیے جا رہا تھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ نازلی جیسے ہی قریب آئی ہاشم نے موبائل پیچھے کیا۔ موبائل دیں مجھے۔ نازلی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا۔ کیوں؟ آبرو اٹھا کر کہا گیا۔ پھر اس کی پکس چیک کرنے لگا۔ ڈیلیٹ کریں انہیں، وہ چبا کر بولی۔ میری بیوی کی تصویریں ہیں، میں کیوں ڈیلیٹ کروں؟ اس نے شانے اچکائے۔ مجھے دیں، میں خود کرتی ہوں۔ اس نے موبائل پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ ہاشم نے جھٹ سے موبائل کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ کر اسے دیکھا۔ اب چاہو تو جیب سے نکال لو، اپنے کوٹ کی طرف اشارہ کر کے اس کو چڑھانے والے انداز میں بولا۔ نازلی نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ گھنٹے پہلے جس انداز سے گھر گیا تھا اس سے نازلی کو لگا تھا کہ وہ اب اس سے بات تک نہیں کرے گا، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ وہ تو بڑا خوش لگ رہا تھا، جانے کیا وجہ تھی۔ خاموشی سے ایک نظر اسے دیکھتی وہ پلٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھی۔ برش پر سیاہ رنگ لگا کر کینوس پر لڑکی کے بالوں کو مزید سیاہ کرنے لگی۔ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی اس کی ناکام سی کوشش تھی۔ ہاشم کی موجودگی کے احساس نے دل کو عجیب سی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ برش پر گرفت مضبوط کرتی وہ بے دھیانی سے اپنا کام کرنے لگی۔